بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. فقال: يا رسول الله كيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل يزني ويتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. عزیزان محترم، پیغمبر گرامی اسلام غیبت کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہوئے اپنے صحابی ابا ذر سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں: یا ابا ذر ایاک والغیبہ، اے ابا ذر غیبت سے بچو، غیبت سے دور رہو. کیوں؟ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، کیونکہ غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی سختر ہے. جب پیغمبر گرامی اسلام نے یہ فرمایا تو حضرت ابا ذر نے سوال کیا: یا رسول اللہ کیف الغیبۃ اشد من الزنا؟ ابا ذر نے پوچھا: یا رسول اللہ کیسے غیبت زنا سے بدتر ہے؟ تو پیغمبر نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان الرجل یزنی، اے ابا ذر زناکار بندہ جب کوئی بندہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے اس قبیح فعل کو انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے، پشیمان ہو کے اگر وہ بارگاہ خداوندی میں توبہ تائب ہو جاتے ہیں تو فیتوب اللہ علیہ، خداوند عالم اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن والغیبہ لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، لیکن غیبت خداوند عالم بھی معاف نہیں کر سکتے جب تک آپ نے جس کی غیبت کی ہو اس نے معاف نہ کرے. جب تک وہ معاف نہ کریں خداوند متعال جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ مالک یوم الدین ہے، وہ بھی معاف نہیں کر سکتے. اس کی وجہ غیبت زنا سے بدتر ہونے کی وجہ یہی ہے کیونکہ غیبت حقوق الناس میں سے شمار ہو جاتا ہے، زنا حقوق اللہ میں سے شمار ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو بندوں کا حق ہوتے ہیں وہ بندوں کے اختیار میں ہیں. جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے پروردگار متعال بھی معاف نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان محترم، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس مرض میں، اس وائرس میں آج ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہے. یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہو چکی ہے
اکثر اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں بھی دو چار بندے اکٹھے ہو جائے، پہلے تو ہم کہتے تھے یہ عورتوں کا کام ہے، جہاں عورتیں دو عورتیں جمع ہو جائیں ہم کہتے تھے وہاں کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آج جہاں پر دو چار بندے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، دو چار بندے جہاں بھی اکٹھے ہو جائیں وہاں پر کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، غیبت وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بد امنیاں ہیں، جتنی بھی اختلافات ہیں، جتنی بھی دشمنیاں ہیں، جتنی بھی ناچاکیاں ہیں، آج دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی غیبت کی وجہ سے۔ آج دو گھروں میں جنگ ہے، لڑائی ہے، کس وجہ سے؟ اسی غیبت کی وجہ سے۔ لہذا عزیزان محترم، اگر ہم اپنے معاشرے کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اگر ہم باہمی الفت اور محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اس مرض میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ ہم آپ کے نفع میں ہیں، ہم معاشرے کے نفع میں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب